السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم ٹاپک اور عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سارے ساتھیوں کی طرف سے ایک پرابلم اور ایک شکایت یہ آتی ہے کہ ہمیں رات کو جلدی نیند نہیں آتی ہے، بستر پر پہنچنے کے بعد بھی گھنٹہ گھنٹہ نکل جاتا ہے، 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود بھی ہمیں نیند نہیں آتی، اور یہ پرابلم بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر شہری لائف میں، سٹی کی زندگی میں یہ چیزیں بہت سارے لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک صحت مند زندگی کے لیے جہاں اچھی خوراک اور اچھی غذا کھانا ضروری ہے، وہیں پر ایک اچھی نیند لینا بھی اور اس نیند کے ذریعے فریش ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا ایک اچھی لائف پر اچھی نیند کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اور اگر یہ سسٹم صحیح نہ ہو تو لائف میں چڑچڑاپن، بدمزگی اور طبیعت میں جھنجھلاہٹ، اس طرح کی چیزوں سے انسان دوچار ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے ماتحتوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، ان سے غلط انداز میں بات کرنا، یہ سب چیزیں اس پرابلم کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ تو نیند کی شرعی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں سورہ نبا میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ راحت اور ذریعہ آرام بنایا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ نیند صحیح طور پر نہیں زندگی میں ہوتی ہے اور اس کا سسٹم ڈیمیج ہو جاتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پائلوٹ ہے، اگر وہ فلائٹ جو ہے پائلوٹ کا کام کرتا ہے، تو اگر صحیح طور پر وہ نیند نہیں لے گا تو اس کا کام ڈسٹرب ہو سکتا ہے، ہزاروں کی اور کتنے لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ خطرے میں آ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے، اگر اس نے صحیح نیند نہیں لی ہے تو وہ پیچھے بیٹھنے والوں کی زندگی جو ہے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے، اگر وہ صحیح وقت پر نیند نہیں لیتا ہے اور رات کو موبائل میں اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، سونے کے ٹائم پر صحیح وقت پر سوتا نہیں ہے، تو اس کے پڑھائی کا نظام جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے وہ صحیح طور پر علم نہیں لے پائے گا۔ تو بہرحال جس کی اپنی اپنی جو فیلڈ ہے، جو بھی اس پرابلم سے متاثر ہے، اس کا وہ نظام اوپر نیچے ہوتا ہے، اس میں وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں اس تعلق سے چند پوائنٹس، چند ہدایات اور کچھ وظیفے جو ہے نیند آنے کے، صحیح وقت پر نیند آنے کے لیے کچھ وظیفے اور کچھ ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جو بے خوابی کی شکایت ہے، نیند صحیح وقت پر نہ آنے کی جو شکایت ہے، اس کے اسباب اور ریزن پر ہم غور کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لاسٹ ٹائم تک ڈیوائسز میں، موبائل میں، انٹرنیٹ میں، لیپ ٹاپ میں، ان سب چیزوں میں اتنا لاسٹ ٹائم تک مشغول رہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جلد نیند کو قبول نہیں کرتی ہیں۔ تو پہلی بات، بہت گہرائی کے ساتھ اس بات کی اسٹڈی کی ضرورت ہے کہ میرا یہ پرابلم، اس کا ریزن کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ سونے سے پہلے جو بھی ہمارا سونے کا ٹائم ہونا تو یہ چاہیے کہ بہت جلد ہم سونے کی فکر کریں۔ اسی وجہ سے تو عشاء کے بعد دنیاوی بات چیت جو ہے وہ ممنوع ہے، اس کی ممانعت شریعت میں ہے۔ تو جب بھی ہمارا سونے کا جو ڈیلی روٹین ہے، اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تمام دوسری مصروفیات جو ہے وہ ہم ترک کر دیں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ایک کاروباری آدمی بستر پر آ کر لیٹ چکا ہے، گھر میں آ چکا ہے، اور لاسٹ مومنٹ پر بھی فون چالو ہے کہ ہاں صبح پیمنٹ آ جائے گا، ہاں تو مال وہاں سے لے کے آ جانا۔ تو کہاں سے نیند آئے گی؟ وہ خواب میں بھی مال اور پیمنٹ ہی نظر آئے گا، اس کو صحت مند زندگی نہیں ملے گی۔ اس کا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کال سے میرا مالی فائدہ ہے، نہیں، اس سے مالی بھی نقصان ہے کہ اس کا اثر کل دن میں پڑے گا،
کل جب وہ دکان پر پہنچے گا، آفس پر پہنچے گا، تو اس وقت اس کا دماغ اس کی وجہ سے فریش نہیں رہے گا۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جو رات میں اٹھ کر یا جو ہے ایسے وقت پر جو ان کا سونے کا ٹائم ہے اس وقت بھی وہ کاروبار کی فون پر لگے رہتے ہیں۔ بیوی بچوں میں آ گئے، اب کام کا وقت ختم ہو گیا، کام کے وقت کام، اب بیوی بچوں کا وقت ہے تو ان کو وقت دیا جائے۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ پر آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، آپ پر آپ کی ذات کا بھی حق ہے۔ اب وہ وقت میری ذات کے آرام کا ہو چکا ہے، اب اس میں بھی ہم ڈیلنگ کر رہے ہیں، پیمنٹ بھیج رہے ہیں، مال منگا رہے ہیں، تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو جتنی خارجی مصروفیات ہے اس کو چھوڑ دے، نیند کی طرف آ جاوے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سونے سے پہلے اپنا ایک کام طے کر لیا رہتا ہے۔ جیسے کچھ دنیا دار لوگ جو میوزک سے بہت زیادہ ٹچ میں رہتے ہیں، وہ میوزک کان میں لگا کر ہی سوتے ہیں کہ یہ اگر لگا دیا تو اب مطلب یہ کہ آنکھ بند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی اچھا نیکی کا کام روزانہ کے لیے طے کر دیں کہ یہ فلاں دین کی کتاب، یہ صحابہ کے واقعات کی کتاب میرے سرہانے اور بستر کے پاس رہے گی، سونے سے پہلے 10-15 منٹ روزانہ مجھے اس کو پڑھنا ہے۔ صفحے طے کر لیں یا وقت طے کر لیں، اب جب بھی وہ کتاب پڑھیں گے تو دماغ کلک کرے گا کہ بھائی تیرا ٹائم ہو چکا ہے، اب خود بخود نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اگلی بات نمبر 4، چوتھی بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارا پورا لائف سسٹم جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، نظام الاوقات کی تعین نہ ہونے کی وجہ سے۔ کبھی بھی اٹھ رہے ہیں، کبھی بھی سو رہے ہیں، کبھی بھی کھا رہے ہیں۔ رات کو 11:30 بجے رات کا کھانا چل رہا ہے، 1 بجے رات کا کھانا چل رہا ہے۔ کبھی کوئی پرابلم آ گیا، کوئی عذر ہو گیا، سفر ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن کچھ گھروں کی روٹین ہی یہ ہے کہ رات کا کھانا 11:30 بجے ہوگا۔ تو بتائیں وہ ہضم کب ہوگا، سوئیں گے کب، کتنا نظام زندگی متاثر ہوگا۔ تو ہر چیز میری اور میرے گھر کی ایک سسٹمیٹک اور نظام الاوقات اور شیڈیول کے تحت ہونی چاہیے۔ اس وقت کھانے کا ٹائم ہے اسی وقت کھانا ہوگا، اس وقت سونے کا ٹائم ہے اسی وقت سونے کا ٹائم، پھر جو ٹائم جس چیز کا آ چکا ہے اس میں دوسری چیز نہ لائی جائے، نظام الاوقات طے کریں۔ اور اسی طرح اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ نیند تو آتی ہے لیکن پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی کہ آج نہیں آ رہی ہے، کبھی کبھار ایسا پرابلم آ جائے کہ نیند نہیں آ رہی ہے، تو اپنے آپ کو کوئی ایسی چیز میں مشغول کر دے جو نفس نہیں چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر نفس نہیں چاہ رہا ہے کہ اس وقت قرآن شریف پڑھیں، تو قرآن شریف لے کر بیٹھ جائے، پڑھنا شروع کر دیں، تھوڑی دیر میں نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ جو چیز نفس نہیں چاہتا ہے، طبیعت نہیں چاہتی ہے، اس میں اپنے آپ کو بیزی کر دے تو انشاءاللہ بہت جلد نیند آ جائے گی۔ تو یہ چند ٹپس اور ہدایات تھی۔ تو اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں کچھ وظیفے پیش کرتے ہیں، نیند نہ آنے کی صورت میں ان وظائف کا اہتمام کریں۔ تو پہلا وظیفہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خوابی کی شکایت کی۔ آج تو بعض لوگ ان کی لائف کا سسٹم بن چکا ہے کہ جب تک منوم نیند آنے والی گولی نہیں کھاتے تب تک وہ سوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم ان گولیوں کو کھائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جن کو روزانہ کا یہ پرابلم ہے وہ روزانہ اس پر عمل کر لیں۔ تو جب انہوں نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بتائی کہ جب بھی بستر پر آؤ تو یہ دعا پڑھ لو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب السماوات السبع وما اضلت۔ دعا کے الفاظ سن لیجئے، اسکرین پر آپ دعا کے الفاظ دیکھیں گے۔ اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت
اللہم رب السماوات السبع وما اغلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت ورب الشیاطین وما اضلت کن لی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا کن لی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ پھر اسے دعا سن لیں، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کن لی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک ولا الہ الا انت۔ ایک مرتبہ بس اس دعا کو پڑھ لیں، یہ ایک وظیفہ ہو گیا۔ اگلا وظیفہ جو عمل الیوم واللیلہ میں ابن سنی کی کتاب میں یہ روایت ثابت ہے، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی، اللہم غارت النجوم اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم اہد لیلی وانم عینی۔ اسکرین پر آپ دعا دیکھیں گے، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم اہد لیلی وانم عینی۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم اہد لیلی لا تأخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہد لیلی وانم عینی۔ یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا، اس دعا کو ہم یاد بھی کر لیں اور اپنے عمل میں بھی لے آئیں۔ تیسری بات یہ ملتی ہے کہ اگر جس کو نیند نہ آتی ہو وہ درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا، اللہ کی رحمت اترے گی، اور اس رحمت کا فیضان جب ہوگا تو اس کی وجہ سے نیند آ جائے گی۔ تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ملا کر جب تک نیند نہ آئے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت جلد نیند آ جائے گی۔ چوتھا اور آخری وظیفہ یہ عرض کرنا ہے کہ اوپر جو آیت 30ویں پارے کی بتائی گئی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس کو جب تک نیند نہ آئے کثرت سے پڑھتے رہنا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی نیند آ جائے گی۔ تو یہ چند ہدایات اور 4 وظیفے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور انشاءاللہ اگر صحیح وقت پر ہم سوئیں گے تو صحیح وقت پر اٹھیں گے بھی۔ آج شیڈیول اور نظام الاوقات ٹائمنگ اتنا بدل چکا ہے کہ 11:30 بجے رات کا کھانا ہو رہا ہے، 2:30 بجے بستر پر آ رہے ہیں، 3 بجے تک سو رہے ہیں، تو فجر کی نماز کیسے ہو پائے گی؟ فجر کیسے پڑھ پائیں گے؟ اور پھر کب تک سو رہے ہیں؟ 10:30 11 بجے تک سو رہے ہیں۔ کبھی کوئی بیمار ہے، عذر ہے، یا ویکینڈ ہے، چھٹی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن لائف سسٹم ہی اس طرح اگر بنا دیں گے تو رات کو کیسے سوئیں گے؟ گویا یوں کہا جا سکتا ہے ہم نے الو والا کام کیا ہے کہ الو رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے۔ تو جب رات آرام کے لیے ہے، دن کام کے لیے ہے، کام کے وقت ہم سوتے رہیں گے، صبح جو برکت کا وقت ہے اس وقت سوتے رہیں گے، تو پھر صحیح ہمارا نظام زندگی کیسے بن پائے گا؟ کاروبار کی برکتیں بھی ختم ہونے کا اور چلی جانے کا ایک اہم ذریعہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے لائف سسٹم کو پورا ڈیمیج کر دیا ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے
کہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں چاہتے بھی ہیں کہ ہم تھوڑا چینجنگ کریں، تو اس کی شروعات کہاں سے کرنا ہے؟ صبح جلدی اٹھنے سے نہیں، رات میں جلدی سونے سے نہیں، تھوڑا سا اس کو سمجھیے۔ شروعات ہمیں صبح جلدی اٹھنے سے کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم رات سے شروعات کرتے ہیں لیکن نیند ہی نہیں آ رہی ہے تو کیا کریں؟ یعنی ارادہ کر لیا کہ ہمیں ہمارے اس برے سسٹم کو چینج کرنا ہے، تو وہ شروعات کہاں سے کرتے ہیں؟ رات سے، کہ آج سے ہم رات جلدی سو جائیں گے۔ آج ہی صبح میں 11 بجے اٹھے ہیں تو رات میں 11 بجے 12 بجے نیند کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اس کی شروعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ رات میں 2 بجے بھی سوئیں تو تہجد میں فجر میں اٹھ جائیں۔ اب نفس تھکا ہوا رہے گا، طبیعت تھکی ہوئی رہے گی، یقیناً نہ چاہتے ہوئے بھی باڈی تھک کر رات کو اس کو صحیح وقت پر نیند آ جائے گی۔ ہم شروعات رات سے کرنا چاہتے ہیں، رات کو نیند آئے گی نہیں، اس لیے کہ صبح دیر سے اٹھیں۔ تو ایک دن سسٹم چینج کرنے کے لیے یہ کر لو کہ رات سے سٹارٹنگ کے بجائے صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیں گے تو رات میں صحیح وقت پر انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ تو یہ کچھ وظیفے اور کچھ ہدایات جس سے رات میں جلد نیند آ جائے، صحیح وقت پر نیند آ جائے، ہمارا لائف سسٹم اور نظام الاوقات اور شیڈیول صحیح ہو جائے، اس کے لیے چند ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں حیات طیبہ نصیب فرمائیں، دنیا کی بھی اچھی زندگی نصیب فرمائیں، آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اچھا مقام نصیب فرمائیں۔ ان ہدایات پر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔